کبوتر کھانا کیا حلال ہے؟ کیا کبوتر کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ محمد سلطان ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جی ہاں جناب، کبوتر تو بڑا نفیس جانور ہے، بڑا پیارا جانور ہے، حلال جانور ہے، صاف ستھری غذائیں کھاتا ہے، چونچ سے کھاتا ہے، پنجوں سے شکار بھی نہیں کرتا، ساری حلال جانوروں کی علامتیں کبوتر میں پائی جاتی ہیں، بالکل جائز ہے۔ اور کبوتر سے یاد آیا کہ آج کل لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں جس سے کبوتروں کے غول جمع ہوتے ہیں، وہ بیٹیں کرتے ہیں، اس کی بیٹوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، گھروں میں گندگیاں پھیلتی ہیں، تو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر ان کو دانہ نہیں ڈالا تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کبوتروں کو آپ دانہ ڈالیں مگر شہر سے باہر، ایسی جگہوں پہ پرندے کو خوراک دینا جہاں وہ پرندہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے، تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان پہلے ہیں، جانور بعد میں۔ اسلام میں حکم یہ کہ پہلے انسانوں پر احسان ہوگا، اس کے بعد جانوروں پر احسان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر تر جگر والی چیز یعنی ہر جاندار چیز پر احسان میں اللہ نے ثواب اور نیکی رکھی ہے، حتیٰ کہ کتے کو بھی پانی پلائیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو، بلی کو بھی کچھ کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ درخت لگایا اور اس سے پرندے کھائیں گے تو اس میں بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، تو پرندے اس کی چھاؤں میں ٹھہریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، تو ہر نیکی پہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایسی نیکی جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اس پہ ثواب کے بجائے گناہ ملنے کا خطرہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لوگ حرم میں کبوتروں کو کھلاتے ہیں، دانے ڈالتے ہیں، اس سے کبوتروں کے اتنے غول حرم میں جمع ہو گئے مسجد حرام میں کہ حکومت سعودیہ کے لیے مسجد کی صفائی مشکل ہو گئی ہے۔ اب حکومت بیزار آ گئی ہے کہ بھئی کیونکہ حرم میں جانور کو مارنا حرام ہے، تو کیسے کنٹرول کرے وہ وہاں پہ۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ منڈیر پہ کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں فلیٹوں پہ، وہ بیٹیں بھی کر کے گندگی پھیلا رہے ہیں وہ، لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا انڈا اٹھا کے پھینک دیا تو کہیں قیامت کے دن قتل کا گناہ نہ ملے۔ اور کمال کی بات ہے یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یتیموں کا مال کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبوتر کا انڈا توڑتے ہوئے ان کی ٹانگیں لرز رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو شہر میں جانور کبوتر ہیں بہت زیادہ اگر کسی جگہ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے گندگی ہو رہی ہے، تو پھر نہ صرف یہ کہ کبوتر کو دانہ نہ ڈالیں آپ ایسی صورت میں، بلکہ اس کا شکار کر کے اس کو کھائیں تاکہ کسی ٹھکانے لگے، وہ انسانوں کے کام آئے۔ یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں اوئے ہوئے تو کبوتروں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کا شکار کر کر کے ان کو کھایا جا رہا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو فارمی مرغی صبح و شام سینکڑوں لاکھوں کے حساب سے تم کاٹ رہے ہو، تو یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ اس مرغی نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ تو جس دلیل سے آپ مرغی ذبح کر کے کھاتے ہیں اسی دلیل سے آپ کبوتر بھی ذبح کر کے کھا جائیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ یہ مرغیاں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں کھانے کے لیے، تو کبوتر بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، جب ہم سمجھیں گے پالیں گے، جب سمجھیں گے ان سے خط و کتابت کا کام لیں گے، جب سمجھیں گے کاٹ کے کھا جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہماری آزمائش ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں یا اللہ کے ناشکرے بنتے ہیں۔ تو کبوتر کے ذمے جو کام لگایا اس کو وہ کرنے دیں، آپ کے ذمے جو کام لگایا وہ آپ کرنے دیں، آپ کریں، ہاں ظلم نہ کریں، جانور پہ تڑپا کے نہ ماریں اور شکار کریں، ایئر گن خرید لیں۔ تو یہ اتنے سارے کبوتر گھروں میں محلوں میں بہت مسئلے کیے ہوئے انہوں نے، تو پالنا ہے تو پھر تمیز سے پالیں نا، گھر میں پنجرا بنائیں، اس میں کبوتر پالیں، اس کی بریڈنگ کریں، اس سے کس نے منع کیا آپ کو؟ وہ گندگی آپ کے کنٹرول میں ہوگی، آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کبوتر، اچھا اس میں بھی یہ کہ سیٹیاں بجا بجا کے کبوتر چھتوں پہ اڑانا، یہ بھی برا عمل ہے۔ بعض لوگ کبوتر پالتے ہیں پھر وہ چھت پہ کھڑے ہو کر کبوتر بازی شروع کر دیتے ہیں، وہ کبوتر جو ہے نا پورے چکر لگاتا ہے، تو وہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے گھروں میں نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں ان کی، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن نارملی اگر کوئی کبوتر گھر میں پالتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس کی بریڈنگ بھی ہوگی، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس طرح چھتوں پہ جس طرح لوگ پال رہے ہیں، کیونکہ میں خود بھگت رہا ہوں، ہمارے گھر کی منڈیر پہ کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں، نہ کپڑے ہم سکھانے کے لیے وہاں ڈال سکتے ہیں، ان پہ بیٹیں کر دیتے ہیں، بار بار گھر والے گھر صاف کر کر کے تھک گئے ہیں، کبوتر کی بیٹوں میں بیماریاں ہیں، تو گھر کی دیوار بھی خراب ہوتی ہے، ہم بھگا دیتے ہیں وہاں سے ان کو، تو پھر کوئی پڑوسی آ کے اس میں روٹیاں ڈال دیتے ہیں وہاں کبوتروں کو، پھر کبوتروں کے غول آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں روٹیاں ڈال کون رہا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو کسی نے پیر نے بولا ہوتا ہے کہ اتنے کبوتروں کو اتنا کچھ کھلاؤ۔ ایک صاحب نے بلیوں کو کھلانا شروع کر دیا ہمارے محلے میں، کہ چھیچھڑے لے کر آتے تھے وہ پھینکتے تھے، تو پورے نارتھ کراچی کی بلیاں جو تھیں وہ ایک پوائنٹ پہ جمع ہو گئیں اور مخبری ہو گئی۔ بلیوں میں مخبری بہت اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں جگہ پہ باقاعدہ ہول سیل کے حساب سے چھیچھڑے تقسیم ہوں گے، تو پورے محلے کی بلیوں کی نا، پہلے سے ایک ایسا لگ رہا ہوتا تھا کوئی
یا تو ان کی کوئی کانفرنس ہونے والی ہے یا ان بلیوں کا کوئی سیاسی لیڈر ابھی آ کے تقریر کرے گا, اس کا کوئی جلسہ ہونے والا ہے ابھی. تو اتنی بلیاں آ کے جمع ہو جاتی تھیں اور وہ چھیچڑے کے انتظار میں نا, اب اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کا نقصان یہ ہوگا جس دن وہ صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, بلیاں تو وہ آ گئیں, وہ تو ان کا تو عادت پڑ چکی تھی, وہ صاحب کسی کام سے گئے ہوئے تھے. تو پھر بلیوں کو جب وہ چھیچڑے نہیں ملے تو انہوں نے لوگوں کی مرغیاں پکڑنا شروع کر دیں. 2 مرغیاں انہوں نے میری کھائی ہیں ماشاءاللہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور ایسا ان کو چھیچڑوں کی اور گوشت کی اس طرح خالص کی عادت پڑ گئی تھی کہ وہ پھر ایسے تمیز سے مرغیوں کا شکار کرنا شروع کیا انہوں نے کہ 2-3 دن تو پتہ ہی نہیں چلا یہ ہو کیا رہا ہے. پھر 1 مرغی 2 مرغی اور مرغیاں غائب ہونا شروع ہوئی ہیں. تو اب ظاہر ہے ان بلیوں کو آپ نہیں کھلائیں گے تو بھی ظلم ہے ایک قسم کا کہ ان کو آپ نے عادت ڈال دی, اب وہ کہاں جائیں گی بیچاری. تو خیر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. ہم اس سے قوم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں.